بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے جہنم کی عبرتناک معلومات کے بارے میں بتائیں گے۔ جہنم کیا ہے؟ جہنم کہاں پر ہے؟ جہنم میں جو عذاب دینے والا فرشتہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ دوستو، اللہ تعالیٰ نے کافروں، مشرکوں، منافقوں اور دوسرے مجرموں اور گناہگاروں کو عذاب اور سزا دینے کے لیے آخرت میں جو ایک نہایت ہی خوفناک اور بھیانک مقام تیار کر رکھا ہے اس کا نام جہنم ہے، اور اسی کو اردو میں دوزخ بھی کہتے ہیں۔ جہنم کہاں پر واقع ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ دوزخ ساتوں زمینوں کے نیچے ہے۔ جہنم کے طبقات قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بنا ہوا ہے۔ جہنم کے 7 طبقات ہیں جن کا نام یہ ہے: جہنم، لظا، حطمہ، سعیر، سقر، جحیم، حاویہ۔ پوری آیت کا خلاصہ اور مطلب یہ ہے کہ شیطان کی پیروی کرنے والے بھی 7 حصوں میں منقسم ہیں، ان میں سے ہر ایک کے لیے جہنم کا ایک طبقہ معین ہے۔ جہنم کی خوفناک شکل حدیث شریف میں ہے کہ جہنم جب قیامت کے دن اپنی جگہ لائی جائے گی تو اس کو 70,000 لگامیں لگائی جائیں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچتے ہوں گے۔ جہنم میں عذاب دینے والا فرشتہ، جہنم کے داروغے کا نام مالک ہے۔ یہ ایک فرشتہ ہے، انہی کے زیر اہتمام دوزخیوں کو ہر قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ جہنم کے عذاب کی چند صورتیں۔ جہنم میں دوزخیوں کو طرح طرح کے خوفناک اور بھیانک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ان عذابوں کو اور ان کی کیفیتوں کو اللہ تعالیٰ جو عالم الغیوب ہیں ان کے سوا کوئی نہیں جانتا اور نہ کوئی سوچ سکتا ہے۔ عذاب کی چند صورتیں ہیں جن کا حدیثوں میں تذکرہ آیا ہے، ان میں سے بعض یہ ہے۔ نمبر 1، آگ کا عذاب۔ دوزخیوں کو جہنم کی آگ میں بار بار جلایا جائے گا۔ جب وہ جل کر کوئلہ بن جائیں گے تو پھر دوبارہ ان کو نئے گوشت اور نئے چمڑے کے ساتھ زندہ کیا جائے گا، اور پھر ان کو آگ میں دوبارہ جلایا جائے گا۔ یہ عذاب بار بار ہوتا رہے گا۔ جہنم کی آگ کی گرمی کا یہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے 1000 برس تک جہنم کی آگ کو بھڑکایا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر دوبارہ 1000 برس تک بھڑکایا تو وہ سفید ہو گئی، پھر تیسری بار جب 1000 برس تک بھڑکایا تو وہ کالے رنگ کی تبدیل ہو گئی، تو وہ نہایت ہی خوفناک سیاہ رنگ کی عذاب ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جہنم کی آگ کی گرمی دنیا کی آگ کی گرمی سے 69 درجے زیادہ ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں ہے کہ جہنم میں آگ کا ایک پہاڑ ہے جس کی بلندی 70 برس کا راستہ ہے، اس پہاڑ کا نام صعود ہے۔ دوزخیوں کو اس کے اوپر چڑھایا جائے گا تو 70 برس میں وہ اس کی بلندی پر پہنچیں گے، پھر ان کو اوپر سے گرایا جائے گا تو 70 برس میں نیچے وہ لوگ پہنچتے ہوں گے۔ اسی طرح ہمیشہ عذاب دیا جائے گا۔ یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ دوزخی جہنم کی آگ میں جلس کر ایسے مسخ ہو جائیں گے کہ اوپر کا ہونٹ سکڑ کر آدھے سر تک پہنچ جائے گا، اور اسی طرح نچلا ہونٹ لٹک کر ناف تک پہنچ جائے گا۔ منہ نوچنے کا عذاب۔ حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں
ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو جہنم میں تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور لوگوں کی آبرو ریزی کرتے تھے۔ سانپ اور بچھو کا عذاب۔ حدیث میں آیا ہے کہ عجمی اونٹوں کے مثل بڑے بڑے سانپ ہوں گے جو جہنمیوں کو ڈستے ہوں گے۔ وہ ایسے زہریلے ہوں گے کہ ہر ایک مرتبہ اگر کاٹ لیں تو 40 برس تک ان کے زہر کا درد نہیں جائے گا، اور لگام لگائے ہوئے خچروں کے برابر بڑے بڑے بچھو دوزخیوں کو ڈنگ مارتے ہوں گے۔ ایک مرتبہ ان کے ڈنگ مارنے کی تکلیف 40 برس تک باقی رہے گی۔ خون کی دریا کا عذاب۔ کچھ دوزخیوں کو خون کے دریا میں ڈالا جائے گا تو وہ تیرتے ہوئے کنارہ کی طرف آ جائیں گے، تو ایک فرشتہ ایک پتھر کی چٹان ان کے منہ پر اس زور سے مارے گا کہ وہ پھر بیچ دریا میں پلٹ کر چلے جائیں گے۔ بار بار یہی عذاب ان کو دیا جا رہا ہوگا۔ یہ سود خوروں کا گروہ ہوگا جو ان کو خون کے دریا میں ڈالا جائے گا۔ پتھروں کا عذاب۔ کچھ جہنمیوں کو اس طرح کا عذاب دیا جائے گا کہ ایک فرشتہ ان کو لٹا کر ان کے سروں پر ایک زوردار پتھر مارے گا، اس سے ان کا سر کیما کیما بن جائے گا، اور پھر وہ پتھر لڑک کر کچھ دور چلا جائے گا۔ پھر وہ فرشتہ جب تک اس پتھر کو اٹھا کر لائے گا اس کے سر کا زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر وہ پتھر دوبارہ اسی طرح مارے گا تو اس سے اس کا سر دوبارہ کیما کیما بن جائے گا، اور وہ فرشتہ اس پتھر کو اٹھا کر لے کر آئے گا، اور یہی عذاب ان کو بار بار دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو جہنم کے عذابوں سے بچائے اور ایسے اعمال سے محفوظ رکھے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، آمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔